السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ کل رات کو جو ایک خبر آئی تھی اس حوالے سے جو ہے وہ ہم نے گزشتہ ولاگ میں بھی بات کی تھی، لیکن جو 4 کمپنیوں کے اوپر امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ پابندی لگائی گئی تھی، اس میں ایک پاکستان کی سرکاری کمپنی بھی تھی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کا بڑا سویر قسم کا ریئیکشن آیا۔ اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر دلچسپ خبریں، تو ولاگ آپ نے جو ہے وہ اینڈ تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے۔ اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے وہ آج کل بڑا کریش آ رہا ہے، اور پچھلے 3 دنوں میں جب سے منڈے سے مارکیٹ اوپن ہوئی ہے تو اب تک جو ہے وہ 11,000 پوائنٹس کی کمی آئی ہے اسٹاک مارکیٹ کے اندر، جو ایک بہت بڑا فگر ہے، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ جب موو کرتی ہے تو 2 ہفتے تقریباً لگتے ہیں اس کو 11,000 پوائنٹس تک موو کرنے میں، تو یہ 3 دنوں کے اندر جو ہے وہ 11,000 پوائنٹس کی اسٹاک مارکیٹ کے اندر کمی واقع ہوئی ہے۔ جب اسٹاک مارکیٹ نے اپنا آخری ہائی لگایا تھا تو وہ 1,17,000 پوائنٹس کا ہائی تھا، اور اس کے بعد اب مارکیٹ گرتے گرتے جو ہے وہ 1,05,000 پوائنٹس کے اوپر آ گئی ہے۔ اب اس حوالے سے جو ہے وہ بہت سے ماہرین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو اسٹیٹ بینک نے اپنی مانیٹری پالیسی دی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ انویسٹرز جو تھے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ 3% جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا، لیکن انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 2% کم کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ نے جو ہے وہ اس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے۔ اب بہت سے پی ٹی آئی والے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ سب کچھ جو ہے وہ عسکری پروڈکٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے، دیکھیں ہم نے جو بائیکاٹ کیا ہے اس کی وجہ سے دیکھیں کس قسم کا ریئیکشن آ رہا ہے، تو یہ اس وجہ سے نہیں آ رہا، یہ بیسیکلی ایک کریکشن فیز چل رہا ہے جو کہیں نہ کہیں آنا ہوتا ہے، کیونکہ پچھلے کئی ماہ سے جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ بڑی پازیٹیو نظر آ رہی تھی، تو ایک کریکشن کا فیز آنا تھا، اور یہ ہر بار آتا ہے، کوئی پہلی بار نہیں ہے، کریکشن کا فیز آیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کریکشن کا فیز کب تک چلتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ اب کل پتہ چلے گا کہ کس قسم کا جو ہے وہ ریئیکشن دیتی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے تو بات ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ جناب کرکٹ کے حوالے سے ایک خبر آ جائی ہے، اور وہ یہ آئی ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے اوپر جو ہے وہ ہائبرڈ ماڈل کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کر لیا گیا ہے۔ انڈیا جو ہے وہ اپنے تمام تر میچز جو ہے وہ نیوٹرل وینیو کے اوپر کھیلے گا۔ اب نیوٹرل وینیو جو ہے وہ دبئی کا انتخاب کیا گیا ہے، بیسیکلی ایک فیوژن ماڈل جو ہے اس کا آئی سی سی نے معاہدہ کر لیا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ مثال کے طور پر چیمپئنز ٹرافی جو اگلے سال ہے وہ اب انڈیا جو ہے وہ نیوٹرل وینیو کے اوپر اپنے تمام تر میچز جو ہے وہ کھیلے گا، اب اس میں جو ہے وہ دبئی کا انتخاب کیا گیا۔ اب اگر پاکستان چونکہ ایشیا کپ جو ہے وہ بھی انڈیا میں ہونا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ پاکستان بھی جو ہے وہ اپنے تمام تر میچز جتنی بھی ٹیموں کے ساتھ ہیں یا انڈیا کے ساتھ ہے وہ تمام تر میچز جو ہے وہ نیوٹرل وینیو کے اوپر کھیلے گا۔ اور اس کے اوپر جو ہے وہ محسن نقوی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ تحریری معاہدے کے علاوہ آگے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ان کے میچز ہم باہر کروا دیں، لیکن جب ان کی باری آئے تو وہ لوگ کہیں کہ جناب آپ کو تو آنا پڑے گا، اور یہ نہ ہو کہ ہمیں کہیں کہ جناب آپ اگر نہیں آتے تو ہم کسی دوسری ٹیم کا انتخاب کر لیں گے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک تحریری طور پر معاہدہ کیا جائے جس کے اوپر سگنیچرز ہوں باقاعدہ طور پر انڈیا کے بھی، کیونکہ ابھی تو ہمیں ضرورت ہے، اور ظاہری بات ہے چیمپئنز ٹرافی کا ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب یہ ایونٹ جو ہے وہ پاکستان سے ویسے ہی لے لیا جائے، اور یہ ایونٹ جو ہے وہ پاکستان میں کرایا ہی نہ جائے، لیکن اب جو ہے وہ ہائبرڈ ماڈل کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کیا گیا، اب تحریری معاہدہ بھی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی عام ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوئی کہ جناب جو پاکستان ویمن کا ورلڈ کپ ہوگا وہ بھی جو ہے وہ پاکستان کو اس کی نمائندگی ملی ہے، اور اس حوالے سے بھی جو ہے وہ انڈیا اپنے تمام تر میچز جو ہے وہ نیوٹرل وینیو کے اوپر کھیلے گا۔ یہ جتنے بھی جو ان کے میچز ہوں گے یا دیگر ٹیموں کے ساتھ جو میچز ہوں گے وہ بھی نیوٹرل وینیو کے اوپر کھیلے جائیں گے۔ تو کرکٹ کے حوالے سے تو یہ خبریں آئیں، اس کے بعد سیاست کے حوالے سے بھی بڑی دلچسپ خبریں آئی ہیں۔ ایک بڑی خبر جو آج سب سے پہلے آئی وہ یہ آئی کہ جناب سلمان احمد صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے بڑے پرانے رہنما ہیں، ان کو پی ٹی آئی سے جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے ان کی بنیادی رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی بیرسٹر غوث صاحب کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ سلمان احمد سوشل میڈیا بیانات سے پارٹی قیادت اور ورکرز میں نفاق پیدا کرتے رہے، انہوں نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور اہل خانہ کے خلاف سوشل میڈیا پر پوسٹ کی۔ نوٹس میں مزید کہا گیا کہ پارٹی سلمان احمد کے بیانات سے اظہار لا تعلقی کرتی ہے اور ان کی پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت ختم کی جاتی ہے، وہ مستقبل میں پی ٹی آئی کا نام استعمال نہیں کر سکتے۔ تو آپ جانتے ہوں گے کہ ماضی میں جو ہے وہ سلمان احمد صاحب نے بہت ساری ٹویٹس کی ہیں جس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بشرا بی بی کے اوپر بڑی تنقید کی ہے۔ ہم لوگ اس وقت بھی کہتے تھے، میں گزشتہ ولاگ جتنے بھی کیے تھے جب سلمان احمد صاحب ٹویٹ کر رہے تھے، میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے یہ خاموش کیوں، یہ کیوں نہیں بول رہے، ان کی زبانوں پہ جو کیوں تالا لگا ہوا ہے۔ شہباز گل صاحب کو چاہیے نا وہ بولیں۔ اب سلمان احمد صاحب مسز عمران خان صاحب کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ اتنے سنگین الزامات لگا رہے ہیں، تو یہ بول کیوں نہیں رہے، لیکن ان کی زبانوں پہ جو ہے وہ تالے ہی لگے ہوئے تھے، لیکن اب جو ہے وہ ان کی بنیادی رکنیت جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، یہ ذہن میں رکھے گا۔ اب اس کے 2-3 اینگلز ہیں۔
وہ 2-3 اینگل اس طرح سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا اینگل یہ کہ ماضی میں جب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے تھے تو سلمان احمد صاحب نے جو ہے وہ بڑا متحرک کردار ادا کیا تھا، اور جب وہ پاکستان میں تھے، بیسیکلی جب وہ پاکستان میں تھے تو انہوں نے بڑا متحرک کردار ادا کیا تھا، اور عمران خان صاحب کے بڑے پرانے ساتھی ہیں۔ اس کے بعد جب وہ باہر گئے تو وہاں پر جا کر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہت کچھ کہا، اور ڈرٹی ہیری جیسے الفاظ استعمال کیے، جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی، تو اس وقت پی ٹی آئی بالکل خاموش رہی، اس وقت کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی بات نہیں کی گئی۔ لیکن جب مسز عمران خان صاحب کے اوپر بات ہوئی تو جناب پارٹی نے جو ہے وہ ایکشن بھی لیا، اور ان کی جو ہے وہ پارٹی کی رکنیت بھی ختم کر دی گئی۔ اب اور تو کچھ نہیں ہوا نا، اب ذہن میں رکھیے کہ ماضی میں جتنے بھی انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بشرا بی بی کے اوپر ہی تنقید کرتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ڈی چوک کے اوپر بشرا بی بی ان کو لے کر گئی ہے، جو فائنل کال تھی، جو اس کے اندر جو تمام تر معاملات پی ٹی آئی کو یا جو مشکلات ہو رہی ہیں اس کا ذمہ دار بھی جو ہے وہ ان کو وہ جو ہے وہ بشرا بی بی کو ہی ٹھہراتے تھے۔ تو انہوں نے یہ الزامات لگائے، اور تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ میرا نہیں خیال کہ اور کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کی پارٹی رکنیت ختم کر دی گئی۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بشرا بی بی کے تناؤ میں جو ہے وہ ایک اور وکٹم جو ہے وہ بیچ میں آ گیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ جہانگیر ترین کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ وہ بھی وکٹم بنے، اور علیم خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا تھا، اون چودھری کے حوالے سے کہا جاتا تھا، یہ لوگ بھی کلیم کرتے ہیں۔ تو ایک اور جو ہے اس کے اندر ایڈ ہوا ہے، وہ سلمان احمد صاحب اس کے اندر ایڈ ہوئے ہیں، اور بشرا بی بی کے تناؤ کے اندر جو ہے وہ ایک اور وکٹم اب آ گیا ہے، اور یہ 4 لوگ اب ہو گئے ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ بیسیکلی اب سلمان احمد صاحب یہی کلیم کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے جو بھی انہوں نے ٹویٹس کیے اس کے اندر وہ بشرا بی بی کے اوپر ہی تنقید کر رہے ہوتے تھے، عمران خان صاحب کے اوپر یا پی ٹی آئی کے اوپر وہ کوئی تنقید نہیں کر رہے ہوتے تھے۔ اب یہاں پر 2-3 سوال یہ بھی ہیں کہ سوال یہ ہے کہ بشرا بی بی کے حوالے سے تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جناب وہ پالیٹکس میں نہیں ہے، تو اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے آفس ہولڈر بھی نہیں ہے، تو کس بنیاد پر جو ہے وہ ان کی پارٹی رکنیت ختم کی گئی ہے؟ یہی کہا گیا کہ جناب پارٹی کے معاملات کے اندر جو ہے وہ دخل اندازی کریں، یا پارٹی رہنماؤں کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے جس طرح کی زبان استعمال کی ہے، تو یا یہ سوال اٹھتا ہے کہ کسی پولیٹیکل فگر کے حوالے سے تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے تو بشرا بی بی کے اوپر تنقید کی ہے، تو بشرا بی بی کے حوالے سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ پالیٹکس میں نہیں ہے، اور نہ ہی وہ پی ٹی آئی کے آفس ہولڈر ہیں، تو کس بنیاد کے اوپر ان کی جو ہے وہ رکنیت ختم کی گئی ہے؟ خیر ان کی جو ہے وہ پرماننٹ اب جو ہے وہ رکنیت اور پی ٹی آئی سے جو ہے ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، ان کی رکنیت کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ایک اور بڑی عام ڈیولپمنٹ جو کل رات کو ہوئی تھی، جس کے حوالے سے جو ہے ہم نے گزشتہ ولاگ میں بھی تفصیل سے بات کی تھی، امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان کی 4 کمپنیوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب یہ سینکشنز جو ہیں وہ یہ پہلی بار نہیں لگی، اس سے پہلے بھی لگتی تھی، لیکن وہ پرائیویٹ کمپنیز کے اوپر لگتی تھی، لیکن اس بار جو ہے وہ ایک سرکاری کمپنی کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے گزشتہ ولاگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ اب پی ٹی آئی والے کلیم کریں گے کہ جناب یہ دیکھا یہ پہلا ری ایکشن آیا، اور اسی طرح ہوا۔ آج انہوں نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں پہلا ری ایکشن اب آ گیا ہے، حالانکہ ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ لوگ کہتے یہ تو پاکستان کے اثاثے ہیں، یہ کسی سیاسی جماعت کے اثاثے نہیں ہیں، نہ تو یہ نون لیگ کے اثاثے ہیں، نہ یہ پی ٹی آئی کے اثاثے ہیں، نہ یہ پیپلز پارٹی کے اثاثے ہیں، یہ تو پاکستان کے اثاثے ہیں جن کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے، تو ان کو تو جو ہے وہ اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا، اور بھی دیگر جو 3 پرائیویٹ کمپنی ہے اس کے اوپر بھی ان کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان کے اثاثوں کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھا پہلا ری ایکشن آ گیا ہے۔ البتہ اس کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے جو ہے وہ بڑی اچھی پوزیشن لی گئی ہے اور بڑا عقل مندی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ زلفی بخاری صاحب نے ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ جناب وی اسٹرانگلی اپوز دی US sanctions on national development complex and 3 commercial entities. Due to Pakistan's geographical positioning, it is imperative that Pakistan always take the appropriate measures to protect its national sovereignty. It's unfortunate that even on its last legs, President Biden regimes maintain its double standard. تو یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی اور بڑا عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ بات یہی تک ختم نہیں ہوئی، شری مزاری صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب US has been targeting our nuclear missile probes for decades. And it never works now, will it now? Only exposes US hypocrisy as it supplies India with ABM systems, reactor fuel, and assists rogue entity Israel's nuke probe. Perhaps real intent as it Foston deal. تو یہ جو ہے وہ بڑی اچھی مورل پوزیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے لی گئی اور بڑی اچھی اور بڑا عقل مندی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی جو ہے وہ اس کو کنڈیم کیا جاتا، لیکن وہ ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ جو ہے اس کے اکاؤنٹ ہینڈلر جو ہے وہ امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے، زلفی بخاری صاحب تو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے، تو وہاں سے جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹ کر لیا، لیکن یہ لوگ وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ہی بات کریں گے، تو ظاہری بات ہے وہاں سے پھر ان کو اپنے بھی خطرے لگ جائیں گے۔ شہباز گل صاحب کو چاہیے نا کہ آپ کنڈیم کریں، کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اثاثوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، پاکستان کے اثاثوں کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے۔ بولے نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کی زبان کے اوپر تالے کیوں لگ جاتے ہیں، یہی امتحان کا وقت ہوتا ہے، یہاں پہ ہی چیک ہوتا ہے، یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کتنے محب وطن ہیں۔ آپ لوگ محب وطن بنے نا اور ظاہر کریں،
اور آپ لوگ اب کنڈیم کریں، لیکن نہیں بولیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر یہ لوگ بولیں گے یا تو ان کا گرین کارڈ کینسل کر دیا جائے گا یا ان کو اٹھا کر جو ہے وہ پاکستان بھیج دیا جائے گا، تو ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچے گا، پاکستان میں آ کر یہ لوگ کیا کریں گے، اور تبھی یہ لوگ نہیں بولیں گے۔ اب کریں نا ان کو جن سے آپ لوگوں نے امیدیں لگائی ہوئی تھی کہ جناب فری عمران خان، فری عمران خان، ان سب کو ٹیگ کریں اور کہیں کہ جناب کنڈیم کیا، آپ لوگ ٹویٹ کر کے کہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، یہ پاکستان کے اثاثوں کے اوپر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن نہیں بولیں گے۔ ظاہری بات ہے، پتہ ہے خود بھی امریکہ میں بیٹھے ہوئے، وہاں پر بیٹھ کر ان کے خلاف کیسے بات کر سکتے ہیں، بات نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوئی کہ جناب 9 مئی GHQ حملہ کیس میں شاہ محمود قریشی، گنڈا پور سمیت دیگر پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ 9 مئی GHQ حملہ کیس کی سماعت راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں ہوئی۔ بانی PTI کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کو کوٹ لکھپت جیل سے لا کر اڈیالہ جیل میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی، علی امین گنڈا پور، شہریار افریدی، کنول شوذب اور شبلی فراز سمیت مزید 14 ملزمان پر جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ تو ایک جو ہے وہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوئی کہ جناب انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے، اور خبر جو انہوں نے دی ہے وہ جناب حکومت پاکستان اور PTI کے درمیان بامانی مذاکرات کے لیے پس پردہ بھی چینل رابطوں کو ایک بار پھر جو ہے وہ فعال کیا جا رہا ہے۔ کافی حد تک جو ہے وہ چیزیں ایکٹیو ہو رہی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ گزشتہ ولاگ میں، اگر آپ کو یاد ہو، آج سے 2-4 دن پہلے میں یہ بات کی تھی کہ کافی حد تک جو ہے وہ چیزیں اب ایکٹیو ہو رہی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے مذاکرات کے لیے آ رہی ہے۔ تو میں ہمیشہ اسی بات کا قائل ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور مذاکرات سے ہی جو ہے وہ معاملات کا حل نکلتا ہے، کیونکہ مذاکرات کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو 1971 کی جنگ یاد ہو تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ اندرا گاندھی اور ذوالفقار علی بھٹو کو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر یہ جو ہے وہ مذاکرات کرنے پڑے تھے۔ تو ہمیشہ سے میں بھی ہمیشہ سے اسی بات کا قائل ہوں کہ ہمیشہ سے بات جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر ہی سالو ہوتی ہے۔ آپ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہیں گے، اس سے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے ملک کا نقصان ہوگا، اس سے عوام کا نقصان ہوگا، اس سے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں کسی کی ہار جیت نہیں ہوگی، نہ کسی کی جیت ہوگی، نہ کسی کی ہار ہوگی۔ جب آپ لوگ ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے، جب آپ معاملات کو دیکھیں گے اور ریزالو کریں گے، تبھی معاملات جو ہیں وہ حل ہوں گے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ برین واش ہی اسی طرح سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کے نظریے سے مخالفت کرتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ اپنا دشمن سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اگر آپ، ظاہری بات ہے اب یہ نظریے کی مخالفت ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اپنا ایک دوسرے کو جو ہے وہ سیاسی دشمن سمجھا جاتا ہے یہاں پر۔ اب نظریے کا مخالفت تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اچھے دوست بنانے چاہیے، دوستی کیسے کی جاتی ہے، یہ بھی بتانا چاہیے کہ دشمنی کیسے کی جاتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ نظریے کی مخالفت ایک اور چیز ہے اور دشمنی ایک اور چیز ہے، یہ دونوں بڑی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پر جو ہے وہ اسے کمبائن کر دیا جاتا ہے اور اسے ملا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب یہ میرے نظریے سے اختلاف کر رہا ہے تو یہ میرا دشمن ہے۔ تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ سے میں کہتا ہوں کہ ٹیبل کے اوپر جب آپ لوگ بیٹھیں گے، ایک بات اگلے کی مانیں گے، ایک بات اپنی منوائیں گے، تو معاملات کا جو ہے وہ حل نکلے گا۔ اور امید کرتے ہیں کہ جناب یہ جو ظاہری بات ہے مذاکرات کی طرف جو ہے وہ بات بڑھ رہی ہے اور باتیں جو ہے وہ بڑھنے لگ گئی ہیں مذاکرات کی جانب، تو امید کرتے ہیں کہ پازیٹیو بات ہی سامنے آئے گی اور امید کرتے ہیں کہ مذاکرات جو ہے وہ بڑے پازیٹیو رہیں گے۔ تو آگے چل کے جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔